بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہمارے دوسرا لیکچر ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن الف خالد، آپشن با ولید، آپشن جیم عبداللہ، آپشن دال عامر۔ تو خالد ابن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا اصل نام خالد تھا۔ آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد کس عورت نے اسلام لائے؟ آپشن الف ام الفضل، آپشن با ام الخیر، آپشن جیم ام عبد، آپشن دال ام معبد۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد ام الفضل نام عورت نے اسلام لائی۔ آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مستجاب الدعوات کس صحابی کا لقب ہے؟ آپشن الف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، آپشن با بلال رضی اللہ عنہ، آپشن جیم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپشن دال حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو مستجاب الدعوات کا لقب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حلال و حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا صحابی رسول کون تھے؟ آپشن الف زید رضی اللہ عنہ، آپشن با علی رضی اللہ عنہ، آپشن جی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپشن دال اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ تو حلال و حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ آپشن جیم درست ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ راہ حق میں سب سے پہلے کس نے خون بہایا؟ یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے کس نے خون بہایا تھا؟ آپشن الف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، آپشن با زبیر رضی اللہ عنہ، آپشن جیم ربیعہ رضی اللہ عنہ، آپشن دار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو رائے حق میں سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خون بہایا۔ آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن الف عامر، آپشن با عمیر رضی اللہ عنہ، آپشن جیم عمار رضی اللہ عنہ، آپشن دال عامر رضی اللہ عنہ۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر تھا۔ آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ کا کیا کنیت تھی؟ آپشن الف ابو یعلا، آپشن با ابو عمارہ، آپشن جی الف با دونوں، آپشن دال ابو یاسر۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کا کنیت ابو یعلا بھی ہے اور ابو عمارہ بھی ہے، لہذا آپشن جیم درست ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ آپشن الف اسد اللہ، آپشن با اسد اللہ الغالب، آپشن جیم حیدر، آپشن دال خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کا لقب اسد اللہ تھا۔ آپشن الف درست ہے۔ اور جب اسد اللہ الغالب
ذکر کیا جائے تو اس سے مراد علی رضی اللہ عنہ ہے، اور اسی طرح حیدر کرار یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ خادم رسول جو ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے علمی میراث پر سب سے زیادہ عبور حاصل کرنے والے صحابی رسول کون تھے؟ آپشن الف زید رضی اللہ عنہ، آپشن با اسامہ رضی اللہ عنہ، آپشن جیم علی رضی اللہ عنہ، آپشن دال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ تو علمی میراث پر سب سے زیادہ جاننے والا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ عنہ ہے، لہذا آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 10 ہے صحابہ کرام میں سب سے پہلے وفات ہونے والے صحابی رسول کون تھے؟ آپشن الف اسد، آپشن با حارث، آپشن جیم حویرث، آپشن دال عمار رضی اللہ عنہ۔ تو صحابہ کرام میں سب سے پہلے وفات ہونے والے صحابی کا نام اسد رضی اللہ عنہ ہے، آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 11 ہے سید الانصار، سید المسلمین اور سید القراء کس صحابی رسول کے القابات ہیں؟ آپشن الف ابن مکتوم، آپشن با ابی بن کعب، آپشن جیم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، آپشن دال عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو سید الانصار، سید المسلمین اور سید القراء یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے القابات ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کیا کنیت تھی؟ آپشن الف ابو عبد الرحمن، آپشن با ابو عمارہ، آپشن جیم ابو زرعہ، آپشن دال ابو لبابہ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کنیت ابو عبد الرحمن ہے، آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 13 میں ہے غزوہ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو عمامہ پہنایا؟ آپشن الف زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، آپشن با ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، آپشن جیم ابو رکھانہ رضی اللہ عنہ، آپشن دال طلحہ رضی اللہ عنہ۔ تو غزوہ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو امامہ پہنایا، آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ کس غزوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو حواری کا لقب دیا؟ آپشن الف غزوہ بدر میں، آپشن با غزوہ احد میں، آپشن جی غزوہ خیبر میں، آپشن دال غزوہ تبوک میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو غزوہ خیبر میں حواری کا لقب دیا تھا، آپشن جیم درست ہے۔ بعض سیر کی کتب میں غزوہ بنو قریظہ ہے، لیکن راجح اور صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو حواری کا لقب غزوہ خیبر میں دیا تھا۔ سوال نمبر 15 ہے کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی خاطر ملک شام کا 1 ماہ سفر کیا تھا؟ یہ آخری سوال ہے کہ کس صحابی رسول نے ایک حدیث کی خاطر ملک شام کا 1 ماہ سفر کیا تھا؟ لہذا یہ سوال اور اس کا جواب یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عبداللہ بھی نہیں، یہ جابر بن عبداللہ ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی خاطر ملک شام
کا 1 ماہ سفر کیا تھا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی معلومات سے باخبر رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔